من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود النقوية والتقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. اذان محترم، اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے آپ حضرات. آج کی یہ عظیم رات، عظیم شب، جس میں آپ سبھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنی اس محبت اور وفاداری کا ثبوت دیں جو آپ کے دلوں میں اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے پائی جاتی ہے. آج کی رات شب براءت کہلاتی ہے. شب براءت یعنی وہ رات جو نجات دلانے والی ہے. آپ ذرا سوچیں، جس روز ہمارے آقا اور مولا کی ولادت کو اللہ قرار دیتا ہے، اس کی رات انسان کو نجات دیتی ہے. تو جب رات میں اتنی طاقت ہے کہ عبادت گزاروں کو نجات عطا کر دے، تو جس صبح میں حضرت کی ولادت ہوگی وہ صبح کتنی نجات دلانے والی ہوگی اور کتنا ان مؤمنین کو جنت سے قریب کرنے والی ہوگی. آج آپ سبھی اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنی اپنی امام بارگاہوں میں رات میں عبادت کریں گے. یہ عبادت مختلف انداز سے، دعاؤں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھنے کے ذریعے سے یہ عبادت آپ انجام دیں گے. اور آیت اللہ کشمیری علیہ رحمت اور رضوان کا وہ مشہور جملہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ آج کی شب 3 دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور پڑھنی چاہیے. ایک دفعہ پڑھنے سے انسان کو لمبی عمر مل جاتی ہے. دوسری دفعہ پڑھنے سے اللہ سے بہترین رزق مل جاتا ہے. اور تیسری دفعہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے برکتیں مل جاتی ہیں. اور یہ 3 دفعہ آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کے والد گھر میں موجود ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے، آپ ان کی طرف سے بھی 3 دفعہ پڑھ دیجئے.
آپ کا کوئی دوست ہے نہیں پڑھ سکتا، آپ اس کی طرف سے بھی پڑھ دیجئے، نتیجے میں یہ 3 برکتیں اسے بھی مل جائیں گی اور یاسین کی تلاوت کی بنا پہ ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں آپ حضرات؟ اگر آپ کو ٹھنڈے ہو کر سننا ہے تو پھر ویسی گفتگو شروع کی جائے، اور اگر سب میری بات سن رہے ہیں تو مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ یہ بیچ کی جگہ جو آپ نے ملائکہ کے لیے چھوڑ دی ہے، تو ملائکہ کو زمین پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں چاہیے ہے، آپ آگے سے ہٹائیے، ملائکہ اپنی جگہ خود تلاش کر لیں گے۔ اے بیٹا آپ لوگ ساتھ میں بیٹھیے گا، بات نہیں کیجیے گا، اگر بات کرنا ہے تو اپنے والد کے ساتھ بیٹھیے، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ صلوات نہیں، حضرت کی ولادت ہوئی ہے آج سے 1250 سال پہلے۔ کب ولادت ہوئی ہے کون بتا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ مولا کی ولادت کب ہوئی ہے کون بتا سکتا ہے؟ مولا کی ولادت کب ہوئی ہے؟ پھر سے میں دوہرا رہا ہوں، جس امام کی شب ولادت ہے ان کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 2000 اور کوئی 255، صحیح، آپ نے صحیح کہا تھا، بیچ میں 1000۔ اتنے بڑے مجمع کو سوچنا پڑا کہ ہمارے مولا کی ولادت کب ہوئی ہے، یا مجھے اپنے بچے کی ڈیٹ آف برتھ ڈے کبھی میں بھول سکتا ہوں؟ تو کیا میرے بیٹے سے زیادہ میرے امام کو قریب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ پھر تو ہم کیسے بھول گئے کہ 255 میں میرے آقا اور مولا کی ولادت ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دن کون سا تھا؟ جس دن مولا کی ولادت ہوئی ہے وہ دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا، فرائیڈے کا دن تھا، یعنی آج جو دن گزرا ہے وہ اس سال کل کا دن تھا کہ جب مولا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ عمر کتنی ہو گئی تقریباً؟ لمسم کتنی ہو گئی؟ 1250 سال کے آس پاس، 1200 سال کے آس پاس میرے مولا کی عمر ہو گئی۔ ہے کوئی جو 1200 سال کی عمر کا آپ کے درمیان ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی عمر کا آپ کے درمیان کون ہے؟ ہو سکتا ہے 85 سال کسی کی عمر ہو، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ اچھا 100 سال ہم مان لیتے ہیں، 100 سال کی عمر والا انسان کیسے یہ تصور کرے کہ دنیا میں آج تک 1200 سال سے کوئی زندہ ہے اور وہ باحیات ہیں؟ پاسبل ہے؟ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنی لمبی عمر زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ اعتراض کیوں ہے؟ اس بنا پر ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عمر مثلاً آج 100 سال سے زیادہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ 1200 سال کوئی کیسے زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ ہم یہ بھول گئے کہ آج 100 سال کی عمر گزارنا ہمیں مشکل ہو رہا ہے، جبکہ جناب نوح نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی ہے اپنی قوم میں، اس سے زیادہ زندہ رہے ہیں 950 سال۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کتنے سال؟ 950 سال۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جناب نوح نے اپنی قوم میں تبلیغ کی ہے۔ تو اب ذرا آپ انصاف سے بتائیں، جب جناب نوح کو پروردگار 1000 سال سے زیادہ کی عمر دے اور کوئی مسلمان اعتراض نہ کرے، اور اللہ اپنی آخری حجت کو 1200 سال کی عمر دے دے تو پوری قوم اعتراض کرے۔ اچھا پھر اب آپ کہیں گے کہ جناب نوح تو ایک زمانے میں دنیا میں آئے، رخصت ہو گئے، آج تو نہیں ہیں، ہم کیسے ایکسیپٹ کریں کہ آج کے دور میں میرے آقا اور مولا باحیات ہیں، زندہ ہیں؟ اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے
تو قرآن مجید نے دو نبیوں کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے، ایک جناب خضر، دوسرے جناب عیسیٰ، اور یہ دونوں زندہ ہیں۔ جناب عیسیٰ، اچھا ایک دفعہ صلوات بھی کچھ آگے سے بڑھیں، ادھر کی جگہ بھی پر کر دی ہے، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے۔ نہیں، صرف صلوات نہیں، کھسکنے کے لیے بھی میں نے کہا تھا آپ حضرات سے، تھوڑا تھوڑا آگے سے بٹائیے، آپ لوگ ادھر تھوڑا آگے ہو جائیے، بیٹا جگہ پیچھے نہیں ہے، جگہ پیچھے نہیں ہے۔ یا علی، جناب عیسیٰ زندہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ جناب عیسیٰ کی ایج کتنی ہے، عمر کتنی ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے بھائی، اس وقت 2021 ہے یا نہیں ہے؟ یہ 2021 کے 2022 کے معنی ہے کہ کم از کم 2000 سال تو جناب عیسیٰ کی عمر ہے۔ تو 2000 کی عمر ہے تو اعتراض نہیں ہے، 1200 سال عمر ہے تو اعتراض ہے۔ 2000 زیادہ ہے یا 1200 زیادہ ہے؟ 2000 زیادہ ہے۔ جناب عیسیٰ زندہ ہیں تو اعتراض نہیں ہے، امام زندہ ہیں تو اعتراض ہے۔ جبکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جس کو پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ 2000 سال کے ہیں، اور جس کو نماز پڑھانی ہے وہ 1200 سال کے ہیں۔ صلوات بیت محمد والے محمد پہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے پاس تبرک میں کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو کہ جس کو اس وقت آپ گھر لے کر جائیں اور کھانے کا دل نہ چاہے، پیٹ بھر گیا، نہیں کھایا، میٹھا تھا نہیں کھایا، آپ کیا کریں گے؟ گرمی زیادہ ہے، ایسے ہی باہر رکھ دیں گے، کل دوپہر میں کھا لیں گے تو وہ نہ آپ کے لائق رہ جائے گا نہ کسی اور کے لائق۔ آپ کیا کریں گے؟ فریج میں رکھ دیں گے۔ بازار سے آپ بریانی لے کے آئے، آدھی بریانی بچ گئی، باہر چھوڑ دیں گے تو خراب ہو جائے گی، فریج میں رکھ دیں گے۔ باہر سے آپ سالن لے کے آئے، بچ گیا، فریج میں رکھ دیا۔ فروٹس لے کے آئے، اگر آپ باہر چھوڑ دیں گے سوکھ جائیں گے، لہٰذا فریج میں رکھ دیا، ہے یا نہیں ہے؟ یہ فریج کا کام کیا ہے؟ جو مٹھائی، جو بریانی، جو سالن 2-4 گھنٹے سے زیادہ جس کی عمر نہیں تھی، انسان نے ایک مشین ایسی بنائی کہ جو 4 گھنٹے نہ چل پائے، وہ مثلاً 4 دن تک فریج میں رکھا رہے پھر بھی صحیح رہے۔ تو انسان تو ایک ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ 4 گھنٹے کو 4 دن کی زندگی دے دے۔ کیا خدا کے اندر قدرت نہیں ہے کہ 100 سال والوں کے درمیان 1200 سال والے کو زندہ رکھے؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اور آپ واقعاً محسوس فرمائیں، اللہ رب العزت جب عمر دینا چاہے کوئی عمر چھین نہیں سکتا، نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ اسی کورونا کے زمانے میں ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، کمزور بھی ایسا تھا کہ جو کورونا میں گرفتار ہو کے ہاسپٹل گیا، ٹھیک ہو کے چلا آیا۔ 22 سال 24 سال کا ہٹا کٹا جوان ہاسپٹل گیا، کورونا میں بیمار ہوا اور اس کی ڈیڈ باڈی آئی۔ کیوں؟ نہ اس کو بوڑھے کو زندگی ڈاکٹر نے دی ہے، نہ اس جوان کو موت ڈاکٹر نے دی ہے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ امام جو آج ہماری نگاہوں سے غیبت میں ہیں، یہ غیبت ہمارے لیے ہے، امام کے لیے غیبت نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ سب میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ آپ کو کون کہاں دیکھ رہا ہے نہیں، کسی کو نہیں پتا ہے۔ لیکن اسی CCTV کیمرے کے ذریعے سے کوئی دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا، توجہ رہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ خود یہ تجربہ ہے میرا۔ وطن میں گھر میں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، میرے موبائل میں تصویر موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، جب چاہتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں۔ اتنی دور کا فاصلہ ہونے کے باوجود
انسان نے ایک ایسی مشین تیار کر لی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، جس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بس ہم میں اور اللہ کے انتظام میں یہی فرق ہے۔ لائٹ چلی جائے سی سی ٹی وی کیمرہ فیل ہو جائے گا، میموری فل ہو جائے سی سی ٹی وی کیمرہ بیکار ہو جائے گا۔ ہمارے موبائل میں مثال کے طور کے اوپر وائی فائی نہیں ہو، سی سی ٹی وی کیمرہ کام نہیں کرے گا، ہے یا نہیں ہے؟ ہم کو ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جاتا ہے تو ہمارا کیمرہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے جس حجت کو اس روئے کائنات پہ، روئے زمین پہ سارے انسانوں کے لیے وہ نگاہ قرار دیا ہے کہ جن کی نگاہوں کے سامنے ساری کائنات موجود ہے، نہ وہاں لائٹ کا مسئلہ ہے، نہ وہاں وائی فائی کا مسئلہ ہے، نہ وہاں کنیکشن کا مسئلہ ہے، ذرا سی توجہ دی ساری کائنات نگاہوں میں آ جاتی ہے۔ بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، جب سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے انسان بیٹھتا ہے تو نہ کسی کا مال چراتا ہے، نہ کسی کا سامان چھینتا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس زمانے میں یہ نوٹ کو ڈی ہائیڈریشن ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، نوٹ سارے خراب ہو گئے، بیکار ہو گئے، بینک جانا پڑتا تھا نوٹ لینے کے لیے، 10,000 ملتا تھا، یہی تو تھا نا، 10,000 سے زیادہ آپ کو نہیں مل پائے گا۔ بینک مینیجر سے آپ سے دوستی ہے، چلے جائیے 50,000 روپے اسے دیجئے، وہ چپکے سے کہیں کونے میں لا کے آپ کو 50,000 روپے کے نئے نوٹ دے دے گا۔ یہ کونے میں کیوں لے گیا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ یہاں پر سی سی ٹی وی کی رینج نہیں ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں کے بنائے ہوئے مشین میں اور اہل بیت اطہار کی نگاہوں میں یہی فرق ہے۔ انسان سی سی ٹی وی کیمرے کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن امام معصوم کی نگاہوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ وہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کس لمحے میں یہ سوچا کہ امام ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ لمحہ آپ یقین جانیں ہماری زندگی کا سب سے بیکار لمحہ ہے۔ امام دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے جب یہ احساس پیدا ہو جائے میرا آقا میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، انسانوں کے عمل میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان جس سے اجرت لینا ہو اس کے سامنے صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، اور امام سے ہمیں اجر لینا ہے، امام سے ہمیں ثواب لینا ہے، لہٰذا ہمارا طریقہ کار امام کے سامنے بہترین ہونا چاہیے۔ کل اس امام کی آمد ہے کہ جس امام کو اللہ نے کمزوروں، غریبوں، ناداروں، بیواؤں، یتیموں ان سب کا والی و وارث بنایا ہے۔ تو اب اس کے معنی ہے کہ کل کا دن صرف امام کو یاد ہی نہیں کرنا ہے، امام جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ان غریبوں کا خیال بھی کرنا ہے، ان ناداروں کے لیے گھر جا کر ان کا راشن بھی پہنچانا ہے، اس بیوہ کے گھر بھی جانا ہے کہ جس کے گھر میں اناج نہ ہونے کی بنا پہ چولہا نہ جل پا رہا ہو، ان غریبوں تک کپڑا بھی پہنچانا ہے کہ جن کے پاس خوش ہونے کے لیے کپڑا بھی موجود نہ ہو، ان ناداروں تک مٹھائی بھی پہنچانی ہے کہ جن کے پاس مٹھائی خریدنے کی رقم نہ ہو۔ کل کا دن صرف خود خوش ہونے کا نام نہیں ہے، امام کے چاہنے والوں کو خوش کرنے کا دن ہے۔ یہ جذبہ لے کے آج یہاں سے اٹھیے، کم از کم ہر ایک اپنی جگہ پر کسی ایک غریب کا دل تو خوش کر سکتا ہے۔ نہ کہیے کہ ہمارے پاس تو 1000 روپے نہیں ہیں، 1000 نہ صحیح 100 روپے تو ہیں۔ کیا امام کی محبت میں 100 روپے بھی ہم نہیں خرچ کر سکتے؟ شریعت واجب کر دے فطرے کی کے طور پہ تب تو ہم عید میں دینے پہ تیار ہیں، لیکن اگر اس شب برات میں اللہ نے واجب نہیں کیا تو ہم کیا نہیں دینے پہ تیار ہوں گے؟ کیوں نہیں تیار ہوں گے؟ ہمیں غریبوں کا خیال کرنا، جس کے اندر جو طاقت توانائی ہے۔ نہیں آپ کسی کو 10,000 نہیں دے سکتے، کم از کم اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ٹافی خرید کے لے جا کے تو دے سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ ٹافی کتنی کی آتی ہے؟ 1 روپے کی آتی نہیں آتی ہے۔ اگر 10 ٹافی لے کے کسی گھر میں چلے جائیں گے کتنے ہو جائے؟ 10 ہی روپے تو ہوں گے، ہمارے پاس 10 روپے بھی نہیں ہیں۔
یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. پتہ تو چلے کہ ہم اس امام کو یاد کر رہے ہیں جس امام کی زندگی کی گواہی قرآن مجید دے رہا ہے. ہم اس امام کی امت ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پہ حیات دی ہے، زندگی دی ہے. جتنے بھی سلسلے، وہ امامت کا سلسلہ ہو، وہ خلافت کا سلسلہ ہو، وہ حاکموں کا سلسلہ ہو، وہ حکومتوں کا سلسلہ ہو، سارے سلسلے ایک مرحلے پہ آ کر ختم ہو گئے، ہے یا نہیں؟ بڑے سے بڑے بنی عباس آئے، ایک مرحلے پہ جا کے حکومت ختم ہو گئی. بنی امیہ آئے، ایک موقع پہ آ کے ان کی حکومت ختم ہو گئی. خلافت سامنے آئی، ایک مرحلے پہ آ کے وہ بھی ختم ہو گئی. سب ختم ہو گئے. لیکن اگر روئے زمین پر کوئی باقی ہے تو یہ امامت کا سلسلہ باقی ہے. بلکہ مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ زہرا کے لال کا وجود ہے کہ جن کی بنا پہ آج ہم زندہ ہیں. ایک بڑی اہم دعا ہے جو توسل کی دنیا میں ہمارے آقا اور مولا آخری امام سے توسل کرنے کے لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے. بڑی قیمتی دعا ہے. آپ حضرات دیکھیے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہاں ملے گی، یہی تو پوچھا جاتا نا. دعا بتائیے، آپ پوچھیں کہاں ملے گی. کوئی ایک مرد مومن آپ میں سے پیدا ہو جائے، کھڑا ہو جائے کہ میں اس کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کرے کہ جتنے موجود ہیں کل سب کو پرنٹ نکال کے وہ پہنچا دے گا. کیا مشکل ہے؟ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مل جائے. کبھی ہم پہنچانے کا بھی تو کام کریں. اگر یہ طے کر لیں کہ ہم پہنچائیں گے، کون سی مشکل ہے؟ پرنٹ کتنے میں آتی ہے برادر؟ ایک پرنٹ 2 روپے میں ہے. اگر زیادہ نکالیں گے تو شاید 1.5 روپے 1 روپے میں نکل آئے. اگر 100 پرنٹ نکالیں گے تو اگر 1.5 روپے کی ہوگی 150 روپے ہو جائے گی. 150 روپے کی آپ پرنٹ نکال کر اگر 150 کی یہ پرنٹ 100 مومنین کو دے دیں گے اور 100 مومنین نے یہ دعا پڑھ لی، آپ کو کتنا ملے گا؟ اللہ کیا بس 150 آپ کو واپس کرے گا؟ نہیں، 150 تو آپ کو فوراً ہی مل جائیں گے. وہ جو 100 مومنین اس دعا کو پڑھیں گے، ان کی دعاؤں میں اللہ آپ کو بھی شامل کرے گا، عطا انہیں کرے گا، ساتھ میں آپ کو بھی خدا دے دے گا. بڑی اہم دعا ہے کہ جو توسل ہے سرکار ولی عصر سے اپنے آقا اور مولا سے. اگر آپ نے شروع میں سنا ہو، میں نے اسی کے فقرے پڑھے تھے. اللہم صلی اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ. اے پروردگار، جو رسالت معاب کی اس دنیا میں دعوت نبوت کا ذمہ دار ہے، اس کا واسطہ، وہ جو صولت حیدریہ ہے، امیر المؤمنین کی شجاعت جس کے وہاں ہے، والعصمت الفاطمیہ، جناب سیدہ کی عصمت جس کے پاس ہے، والحلم الحسنیہ، امام حسن کا حلم جس کے پاس ہے، والشجاعت الحسینیہ، آخری امام کے پاس امام حسین کی شجاعت ہے. ہمارے چوتھے امام کی عبادت ہے، 5ویں امام کا علم ہے، 6ٹھے امام کے آثار ہیں، 7ویں امام کے علوم ہیں، 8ویں امام کی حجتیں ہیں، 9ویں امام کی جود و سخاوت ہے، 10ویں امام کا تقوی ہے، 11ویں امام کی ہیبت ہے، اور وہ خود صاحب غیبت ہیں. یہ بڑی اہم دعا ہے. اس دعا کو کوشش کیجئے گا کہ آپ حضرات اپنے پاس محفوظ رکھیے. اس دعا کو زندگی کے مشکل موقعوں پر ضرور پڑھیے گا. اللہ رب العزت آپ کو نجات عنایت فرمائے گا، اور انشاءاللہ امام کے وجود کی برکتیں آپ کے اندر بھی اللہ تجلی کے طور پہ قرار دے گا انشاءاللہ. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. امام مدد کرتے ہیں، لیکن کس کی مدد کریں گے؟ جو امام سے توسل کرے گا. پکاریں
امام کو پکاریں، امام کو آواز دیں، امام کے قدموں سے لپٹ جائیں آپ۔ وہ عطا کرنا جانتے ہیں، ان سے بہتر کوئی کریم نہیں ہے، ان سے زیادہ اس امت کا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ اس امت کی مشکلات کو کوئی حل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام کی بارگاہ میں آئیں، امام کے دروازے پہ آ کر بیٹھیں، امام کو آواز دیں، پکاریں، بلائیں۔ لگے تو کہ ہمیں اپنے امام سے محبت ہے، پتہ تو چلے کہ ہم نے اپنے امام کو دل سے، دل کی گہرائیوں سے پکارا ہے۔ دعاؤں کے موقع کے اوپر عادتاً آمین نہ کہیے، دل کی گہرائیوں سے آمین کہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے بقیہ لوگ شب برات میں بائک لے کر روڈز کے اوپر ٹہل رہے ہیں، ہم بھی ٹہل رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیے، یہ یاد رکھیے گا، جب بھی روڈ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جوان ہے جو بائک لے کے ٹہل رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے اس کے ماں باپ کو اس کا خیال نہیں ہے۔ یہی تو ہے نا، اولاد کی کمیوں کی بنا پہ ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اگر آج کی رات بھی ہم نے روڈ کے اوپر گھوم ٹہل کر گزار دیا تو کیا کہا جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے امام با حیات ہیں، لیکن معاذ اللہ ان کا اس قوم کو خیال نہیں ہے۔ ہماری بنا پر امام تک بات پہنچے گی۔ یہ رات عبادتوں کی رات ہے، نہیں عبادت کر سکتے تو بستر پہ جا کے دعا پڑھ کے آپ لیٹ جائیے، لیکن روڈ پر نہ ٹہلیے گا۔ میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم دوسروں کے کلچر کو بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ سال کے بقیہ دن ہیں، ان دنوں میں ہم روڈ کے اوپر ٹہل لیں گے، چلے جائیں گے، کام کر لیں۔ آج ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو واقعی زیارت کرنے جانا ہے تو آپ زیارت کرنے جائیے، واپس آ جائیے، لیکن روڈ پر ٹہلیے گا نہیں، گھومیے گا نہیں۔ یہ رات گھومنے کی نہیں ہے، یہ رات ادھر ادھر آنے جانے کی نہیں ہے، یہ رات اپنے امام کو یاد کرنے کی رات ہے، یہ رات اپنے امام سے توسل کرنے کی رات ہے۔ وہ افراد کہ جنہوں نے امام سے توسل کیا وہ یقین جانیے کامیاب ہوتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو کل بھی میں نے عرض کیا تھا، بات آپ کی خدمت میں، آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے، بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ دیکھیے، امام دلوں کے حال کو جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے امام کے۔ امام دلوں کو جانتے ہیں۔ ہم نے اگر واقعاً امام کو دل سے پکارا ہے تو ہماری آواز مولا تک پہنچ رہی ہے۔ یہی وہ انسان کہ جو اسی سامرہ میں موجود تھا، مرحوم الماسی نے یہ واقعہ لکھا ہے، بڑا تڑپ کر اس نے اپنے امام کو پکارا تھا۔ مولا، سب ختم ہو چکا ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ زندگی کا آرام ہے، نہ سکون ہے، نہ گھر ہے، نہ خاندان ہے، نہ زوجہ ہے، نہ بچے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا، بس ایک آپ کا سہارا ہے۔ سنیں گے آپ؟ ملاقات ہوئی آقا اور مولا سے، اور مولا نے یہ فرمایا کہ جاؤ اسی سامرہ میں موجود فلاں نام کے تاجر بزنس مین کے پاس جاؤ، اور اس سے جا کر بس اتنا کہہ دینا کہ وہ جو تمہارے پاس امانت رکھی ہوئی ہے 1200 دینار، وہ امانت مجھے دے دو۔ یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے پوچھ لیا کہ تم کیوں آئے ہو، کس نے تمہیں بھیجا ہے، جواب سنیں گے آپ؟ وہ آنے والی شخصیت کہتی ہے کہ اس تاجر سے کہہ دینا کہ محمد بن حسن نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں آخری امام کا نام ہے، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ آیا سامرہ میں آنے کے بعد وہ اسی تاجر کے گھر کے دروازے کے اوپر آ کے کھڑا ہوا، دق الباب، دروازہ کھلا، کون؟ کہا میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ کہا مجھ کو اس امانت کو لینے کے لیے بھیجا گیا ہے جو امانت اس گھر کے مالک نے 1200 درہم کی شکل، 1200 دینار کی شکل میں رکھی ہے۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے نام بتایا۔ اب جو نام سنا تو وہ تاجر لرزنے لگا۔ سنیں گے آپ؟ کہ میں نے نذر کی تھی، مشکل میں گرفتار تھا، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، میں نے یہ نذر کی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1200 دینار آخری امام کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ یہ میں نے نذر کی تھی، میرا کام پورا ہو گیا،
میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی، میرے دل کا یہ راز سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، بتاؤ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اب جب اس نے بتایا کہ یہ آخری امام کا نام لیا کہ انہوں نے مجھ کو تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ لرزنے لگا کہ ہماری جانیں نثار ہو جائیں۔ امام ایک ہیں، ایک نظر کرتا ہے، دوسرا مشکل کی شکایت کرتا ہے، ایک ہی نظر کو پورا کر کے مولا نے دونوں کی مشکل کو آسان کر دیا اور یہ بتا دیا تم پکارو گے تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے اور تمہارے دل کی آواز کو ہم سن بھی لیتے ہیں۔ ہم پکاریں تو اپنے امام کو، ہم نے کم مشکلات میں پکارا اپنے امام کو، ہم سب کے پاس جانے پہ تیار ہیں لیکن اپنے مولا کی خدمت میں عریضہ بھیجنے پہ تیار نہیں ہیں۔ آئیں اپنے مولا کو عریضہ لکھ کر بھیجیں۔ مشکلات الحمدللہ آپ سے کسی حد تک برطرف ہوئیں، یہ کورونا کا زمانہ ختم ہوا، سختیوں کا دور، سختیوں کا پیریڈ مکمل ہوا، لیکن ابھی بھی سکون کا دور نہیں شروع ہوا ہے۔ آئیے اس دفعہ کوشش کریں کہ مل کر ایک ساتھ اپنے امام کی بارگاہ میں فریاد کریں، امام سے توسل کریں، امام کو بلائیں، پکاریں۔ مولا آپ کے علاوہ کوئی ہماری مشکل کو حل نہیں کر سکتا، وہ چاہے سیاسی میدان ہو چاہے کوئی اور میدان ہو۔ ہم مشکلات میں دھیرے دھیرے گھرتے جا رہے ہیں۔ ہماری بچیوں کے حجاب کا مسئلہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی یہ مسئلہ ہم تک نہیں آیا ہے، یہ کبھی بھی ہم تک اور ہماری بچیوں کے اسکول تک آ سکتا ہے، ہماری اگلی جنریشن کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سیاسی طور کے اوپر بھی مسائل ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ اب زندگی مشکلات کی طرف جا رہی ہے۔ ان مشکلات کو ہلکا نہ سمجھیں، ان مشکلات کی گھڑیوں میں اپنے امام کو دل سے پکاریں، اور آپ یقین جانیں دنیا کا نظام ٹوٹ جاتا ہے جب امام وقت اپنا اقتدار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دنیا کچھ نہیں کر سکتی اگر میرے امام کا اشارہ ہو جائے۔ لہٰذا اس نیمہ شعبان کو اہمیت دیجئے، اس شب کو اہمیت دیجئے، دعائیں پڑھیے اور 3 دفعہ سورہ یاسین آج کی شب ضرور پڑھیے گا جیسا میں نے عرض کیا۔ آئیے چلیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، مناجات کریں، گڑ گڑائیں، دل کی گہرائیوں سے آمین کہیے گا، بغیر اپنے بغل میں بیٹھے ہوئے کسی دوسرے انسان کی پرواہ کیے ہوئے صرف اللہ کی بارگاہ میں امام کا واسطہ دے کے دعا کے موقع پر آمین کہیے گا۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس کر رہے ہیں، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما، پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سبھی کو امام کے صدقے میں شفا عطا فرما، پروردگار مشکلات کے اس دور میں پروردگار ہم سب کو امام کی پناہ میں محفوظ فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو امام کی بارگاہ میں امام کے جوار میں جگہ عنایت فرما، پروردگار ہم سب کے والدین اگر با حیات ہوں خدمت کی توفیق عطا فرما، اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں اہل بیت اطہار کا مہمان قرار فرما، پروردگار ہم سب کے ان گناہگار چہروں کو بھی امام کے چہرے پر نور کی زیارت کا شرف عطا فرما، پروردگار ہماری خطاؤں کو امام کے صدقے میں معاف فرما، پروردگار ہم سب کو امام کے خدمت گزاروں میں قرار فرما، ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری مناجات کو امام کے صدقے میں قبول فرما، آج کی رات ہم سب کو عبادتوں میں سب بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو حج و زیارات بالخصوص امام حسین کی زیارت نصیب فرما،
پروردگار آقا امام حسین کی شفاعت میدان محشر میں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔